خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم رہنما محترم جناب قاری قرآن قاری محمد یعقوب شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کے موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ محترم جناب قاری قرآن قاری محمد یعقوب شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل قدر علماء کرام، شیوخ الحدیث، قابل قدر عمائدین علاقہ، محترم سامعین، عزیز طلباء، آج کی یہ بزم جو برادر مکرم محترم حافظ عبد الماجد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے سجائی، اللہ تبارک و تعالی ان کے ادارے کو اسی طرح بارونق رکھے اور اللہ ان کی جہود مبارکہ کو قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو، شان کو، مقام کو، احترام کو، اہمیت کو جاننا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہی کتاب اللہ کی شان و عظمت بتانے والی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس سے رب العالمین کی معرفت ہوتی ہے، اور اسی کتاب سے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلتا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن مجید سے ہی ہماری تخلیق کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے کھانا کیسا کھانا ہے قرآن بتائے گا، زندگی بسر کیسے کرنی ہے قرآن ہمیں اس کا علم اور طریقہ بتائے گا۔ آج میرے ذمہ بھی ابھی جو آپ نے اعلان سنا کہ قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آپ سے ہم کلام ہونا ہے اور چند منٹ کے لیے ہونا ہے، چونکہ حضرت حافظ عبد الماجد سلفی صاحب جب گھر تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے یہاں آنے کا حکم دیا، اور آج مجھے ظہر کے بعد مادر علمی رسولیہ والی بھی جانا ہوا، وہاں پروگرام تھا، اور ابھی مغرب کے بعد پاکستان منٹ میرا اور حافظ مسعود عالم صاحب کا وہاں سے گفتگو کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ میں یہاں یقیناً کافی دیر ٹھہرتا، لیکن فیصل آباد میں تقریب بخاری ہے، وہاں پہنچنا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین نے ہم خوش نصیبوں کے لیے بھیجا ہے، ہم خوش بختوں کے لیے بھیجا ہے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید کو پسے پش ڈال لیتے، تلاوت کے معاملے میں بھی، تدبر کے معاملے میں بھی، اور عمل کے معاملے میں بھی، اور اس کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ ابھی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رمضان سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے آپ آخری کلمات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے سن رہے تھے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت اور اس کی سجاوٹ کس چیز سے بنتی ہے؟ وہ کتاب اللہ سے بنتی ہے، وہ سنت رسول اللہ سے بنتی ہے۔ جو لوگ اس کو پسے پش ڈالتے، میں اس دائی کو دائی نہیں سمجھتا جو دعوت دیتے ہوئے
اپنی گفتگو کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کو شامل نہیں کروں گا. اور اللہ میرا معاف فرمائے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے علماء کے سٹیج پر اس وقت صورتحال یہ کہ بعض مقررین ایک گھنٹہ تقریر کرتے ہیں اور فخر سے بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھ لیں میں نے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی اور ایک حدیث بھی نہیں پڑھی، لوگ مجھے پھر بھی سنتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا سنتے ہیں. اس چیز کو اس دور کے اندر علماء کے ہاں حقیر اور معیوب سمجھا جانے لگا ہے. کہتے ہیں جناب کہ آپ دانشورانہ گفتگو کریں، مدبرانہ گفتگو کریں، موٹیویشنل سپیکر بن کے گفتگو کریں. جی وہ کون سی ہوتی ہے جس میں نہ قرآن کا حوالہ ہو نہ حدیث کا حوالہ ہو؟ اور علماء کرام کی صورتحال کیا ہے؟ قاسم علی شاہ کو سن کے، ڈاکٹر عارف کو سن کے، فلاں فلاں کو سن کے، اور جو بھی رتب و یابس ہوتا ہے وہ بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں دانشور سمجھ رہے ہوں گے، لوگ پاگل سمجھتے ہیں. لوگ بھی اگر کسی چیز پر مطمئن ہوتے ہیں تو وہ کتاب اللہ پہ ہوتے ہیں، وہ سنت رسول اللہ پہ ہوتے ہیں. اگر اس کے اوپر اطمینان نہ ہوتا تو آپ پورے ملک کے اندر دیکھیے کہ بخاری کی تقاریب ہو رہی ہیں، مشکات کی تقاریب ہو رہی ہیں، نسائی کی تقاریب ہو رہی ہیں، مسلم کی تقاریب ہو رہی ہیں، اور ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں. حدیث رسول اللہ سے محبت ہے تو لوگ آتے ہیں. ترجمۃ القرآن کی تکمیل ہوتی ہے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. لوگوں کو قرآن سے محبت ہے تو لوگ آتے ہیں. حضرات گرامی، خطابت کے اندر تاریخ بھی ہے، اشارات بھی ہیں، کنایات بھی ہیں اور مشاہدات بھی ہیں. بہت کچھ ملا کے فن خطابت بنتا ہے. لیکن خطابت کی اگر اساس اور بنیاد ہے تو وہ قال اللہ اور قال الرسول، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہی وہ دو چیزیں ہیں جو رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. یہی وہ جو دو چیزیں ہیں جو آپ پر بذریعہ وحی اتری ہیں. یہی وہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے دنیا کو پیش کی ہیں. یہی وہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے لکھوائی ہیں. یہی وہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اور وہ یہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو کسی بھی حوالے سے پس پوچھ ڈال، ایک بندہ تلاوت نہیں کرتا ہی میں نے پس پوچھ ڈال دی. قرآن تو آیا ہی تلاوت کے لیے. ان الذین یتلون کتاب اللہ. دیکھیں دنیا کے اندر تاجروں کی بے شمار قسمیں، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے، کوئی پرچون کے، کوئی تھوک کے، اور کچھ ایسے ہیں جو انجمن تاجران سے وابستہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چیمبر سے وابستہ ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا پورے ورلڈ سے تعلق ہے، کچھ ایسے ہیں جو ملکی سطح پر، کچھ علاقائی سطح پر، کچھ محلے کی سطح پر تجارت کرتے ہیں. اور ہر تاجر جب تجارت کرتا ہے تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ راس المال کے ساتھ مجھے پروفٹ بھی ملنا چاہیے. لیکن اس کو یہ اندیشہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ پروفٹ تو پروفٹ، میرا راس المال بھی جا سکتا ہے. لیکن ایک تجارت ایسی ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں، خسارے کا اندیشہ نہیں ہے، جس کے اندر گھاٹا نہیں ہے، گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. وہ تجارت کون سی ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ. اس تجارت کا پہلا کرنے والا کام کیا ہے کہ وہ لوگ جو کلام اللہ کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں. قرآن مجید کو جو شخص پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرنے پر اسے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اور یہ بھی نہیں کہ اللہ ہم سے مفت تلاوت کرواتا ہے.
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأوا القرآن فإنکم توجرون علیہ، قرآن کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، تمہیں اس پہ اجر ملے گا۔ تمہیں اجرت ملے گی، کس شکل میں ملے گی، کتنی مقدار میں ملے گی، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، تو یہاں پر کارکنان بھی موجود ہیں جو تربیت کی نیت سے اور اس کی غرض و غایت سے آئے ہیں، طالب علم بھی موجود ہیں، مائیں بہنیں بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ میرے سمیت ہم سب کو یہ پلے باندھ لینا چاہیے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ زندگی بھر تلاوت قرآن مجید کو نہیں چھوڑیں۔ اور جو قرآن کے حافظ ہیں، قاری ہیں، مجود ہیں، ان کو تو اس حوالے سے بالکل ہی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ عرب کے ایک عالم دین کے پاس ایک بدو دیہاتی عربی سادہ سا انسان آیا اور آ کے مسئلہ پوچھنے لگا بڑے سادہ انداز میں۔ کہتا ہے امام صاحب مجھے 2 سورتوں کے علاوہ تیسری سورت نہیں آتی۔ ذرا بات توجہ سے سنیے گا اور دلوں کو تھام کے سنیے، اور بالخصوص قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری، کہا مجھے 2 سورتوں کے علاوہ تیسری سورت۔ کون سی 2 آتی ہیں؟ ایک سورت الفاتحہ آتی ہے، دوسری سورت الاخلاص آتی ہے۔ کہا بس یہ 2 سورتیں آتی ہیں، اور رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو اپنی پوری تہجد کے اندر بس یہی 2 سورتیں پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے تیسری سورت نہیں آتی۔ کیا اللہ میری تہجد کو قبول کر لے گا؟ ایک وہ شخص جس کو 2 کے بعد تیسری سورت نہیں آتی، وہ تہجد کا تارک نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے پورا قرآن دیا، حافظ قرآن بنایا ہے، قاری قرآن بنایا ہے، عالم دین بنایا ہے، ذرا ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے۔ کل قیامت کے دن کہیں یہ نہ ہو کہ یہ سادہ انسان 2 سورتوں والے کہیں ہم پہ بازی نہ لے۔ قرآن کے حافظوں، قاریوں، بہترین تلاوت کا وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے، اور بہترین کیفیت وہ نماز کی کیفیت ہے، اور وہ تہجد کی کیفیت ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ وہ تجارت، اس کا پہلا اصول کیا؟ یتلون کتاب اللہ۔ آج ہمارے گھروں میں بیماریاں کیوں ہیں؟ ہمارے اندر پریشانیاں کیوں ہیں؟ سیاسی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، معاشرتی پریشانیاں، دکھ اور درد، دقتیں، دشواریاں اور لا تعداد بیماریاں، یہ ترک قرآن کی وجہ سے۔ گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی، البقرہ پڑھی نہیں جاتی۔ البقرہ پڑھی جائے تو شیطان کا بسیرا میرے آپ کے گھر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان تو اس گھر سے راہ فرار اختیار کر جاتا ہے جس کے اندر البقرہ پڑھی جائے۔ تو ان الذین یتلون کتاب اللہ، پہلا جو بنیادی طور پہ کرنے والا کام ہے، اور قرآن کے حقوق میں سے جو دوسرا حق ہے ایمان لانے کے بعد، وہ تلاوت۔ بعض لوگ کہتے ہیں خالی تلاوت کا کیا فائدہ؟ کس نے کہا فائدہ نہیں؟ ایمان لانے کا فائدہ الگ ہے، تلاوت کا فائدہ الگ ہے، تدبر کا فائدہ الگ ہے، عمل کا فائدہ الگ ہے، اس کی دعوت کو عام کرنے کا فائدہ، اور ہر ایک کے اوپر اجر۔ دینا کس نے ہے؟ جس کو دیتے ہوئے کوئی خسارہ ہی نہیں۔ یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ تجارت جس کے اندر گھاٹا نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، اس کا دوسرا اصل کیا ہے؟ وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ ذکر یہاں پہ نماز کا ہے، لیکن تمام تر بدنی عبادات کا اہتمام و انتظام کرنے والے لوگ، جتنی بھی بدنی عبادات ہیں ان کے اندر وہ غفلت اور تغافل سے کام نہیں لیتے۔ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں،
اس کے وقت پر کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ کرتے ہیں، للہیت کے ساتھ کرتے ہیں. اسی لیے تو یہ لوگ کامیاب و کامران ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہی وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں کے اندر احسان ہے، جن کی عبادت کے اندر احسان ہے. اور وہ کیا چیز ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک. بندے تیرا قیام، تیرا رکوع، تیرے سجدے، تیرا تشہد ایسا ہو گویا کہ تو ہر ادا کے اندر رب کا دیدار کر رہا ہے. اگر یہ حالت و کیفیت نہیں تو اتنی تو ضرور ہونی چاہیے کہ میری اداؤں کو میرا رب دیکھ رہا ہے. میں کر کیا رہا ہوں نماز کے اندر، قیام کے اندر، رکوع کے اندر اور سجدوں کے اندر. اور تیسری چیز، تیسرا اصول کیا ہے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. کہ ہم نے جو ان کو عطا کیا، جو ہم نے رزق دیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے، یہاں پر تاجر بھی آئے ہوئے ہیں، عام لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اہل محلہ بھی آئے ہوئے ہیں، اہل علاقہ بھی آئے ہوئے ہیں. ایک تو ہم نے تلاوت قرآن مجید پابندی کے ساتھ کرنی، دوسرا نمازوں کی پابندی کرنی، حافظ قرآن، قاری قرآن، پنجگانہ کے ساتھ تہجد کا اہتمام انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور بہترین اس کا جو مصرف اور جو جگہ ہیں وہ یہ دینی مدارس ہیں، جہاں قال اللہ اور قال الرسول کا ڈنکا بجایا جاتا ہے، جہاں پر اسلام کا تحفظ کیا جاتا ہے، جہاں پر عقائد کا درس دیا جاتا ہے، خرافات و بدعات اور رسومات کے فتنوں سے آگاہی دی جاتی، جہاں پر اللہ کی بندگی کا درس دیا جاتا ہے، بندوں کو بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنایا جاتا ہے. اور اس کے مصارف موجود. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. جن کو ہم نے دیا ہے وہ پوشیدہ طور پر بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی کرتے ہیں. چھپا کے اس لیے کرتے ہیں، ہے نا دنیا کے اندر وہ سات خوش نصیب کل قیامت کے دن کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ان میں سے ایک کون سا ہے؟ رجل تصدق بصدقہ فاخفا حتی لا تعلم شمال ما تنفق یمینہ. جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو پتہ ہی نہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو نفع بخش تجارت کرنے والے. اور یہ بندہ اعلانیہ طور پر بھی دیتا. کیوں دیتا ہے؟ دیکھنے والوں کو ترغیب ہو. نیت بری نہیں، نیت ٹھیک ہے، نیت خالص، ترغیب کے لیے یہ کر رہا. اور اللہ انہی کے متعلق کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر، چھپا کر یہ خرچ کرتے. دن کے اجالوں میں بھی کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بھی کرتے ہیں، چھپا کے بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں. ان کا اجر ان کے رب کے پاس وہ ہے کتنا؟ جتنی اس کی شان و عظمت ہے وہ اتنا خود ہی عطا فرما ہے. اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. مجھے ایک صاحب آ کے کہنے لگے میرا پیسہ ڈوب گیا. میں نے کہا جی کتنا؟ کہتا جی 5.5 کروڑ پڑوسی ملک میں. میں نے کہا ڈوبنے کا مطلب کیا؟ کہتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ کاروبار کیا تھا اس کا پتہ ہی نہیں چلا. میں نے اس سے ایک بات پوچھی کہ تمہارے کاروبار میں سود تو نہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا زکوٰۃ پوری دیتے؟ کہتا اضافے کے ساتھ دیتا ہوں. میں نے کہا اللہ کی قسم تیرا ایک پیسہ بھی نہیں ڈوبے گا. ڈوب ہی نہیں سکتی. کیا معنی ہے؟ ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم. تو غم کیوں کرتا ہے؟ اس رب نے ضمانت لی ہوئی، اس نے گارنٹی دی ہے. تم کسی کا حق نہ روکو، وہ تمہارا حق کبھی مرنے نہیں دے گا. تو تیسرا جو کرنے والا کام ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور خلوص نیت کے ساتھ کرنا.
اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین خود فرمانے کہ یہ ایسی تجارت ہے جو نفع بخش ہے، جس کے اندر خسارے کا، گھاٹے کا اندیشہ ہی نہیں، بلکہ اگلی بات لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وہ تو پورا تو ملے گا، اللہ اپنے فضل سے اضافے کے ساتھ بھی عطا کرے گا اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق وہ عطا کرے گا۔ تو آج کی مجلس میں یہ تین باتیں ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے۔ نمبر ایک تلاوت، دوسری بات کیا تھی جی؟ کیا؟ نماز پنجگانہ کی جی؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں پابندی سے 4 پوری پڑھتا ہوں، یہ پابندی سے 4 اور یہ پوری کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے پوری 4 اتاری؟ بعض کہتے ہیں یہ پوری 3 پڑھتا ہوں، بھی اللہ نے تو 5 فرض فرض۔ یہ بتائیں شریعت میں کہیں ہے، شیوخ الحدیث میرے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، یہ پوری 3 اور پوری 4 کہیں شریعت میں ہے؟ بولو، انک مفتی تو تسی بھی ہے جی؟ یہ پوری 3 اور پوری 4 کا تصور ہے کہیں؟ یہ 5 فرض ہے۔ پہلا کام کیا تھا؟ تلاوت ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ نماز پنجگانہ قراء اور حفاظ تہجد میں بالخصوص قرآن کی تلاوت۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک آخری بات جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، طلباء و طالبات یہاں پر موجود ہیں۔ حافظ عبدالماجد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو گلشن آباد کیا ہے ماشاءاللہ، طلباء کے لیے بھی ہے اور طالبات کے لیے بھی ہے۔ ہم جب یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تاجروں کا ہے، بزنس مینوں کا ہے، بڑے بڑے امیر لوگوں کا ہے، شاید یہ طالب علموں کا نہیں۔ طالب علمی کے زمانے سے آپ اپنے اندر عادت پیدا کیجئے خرچ کرنے کی، رب ساری عمر دیتا چلا جائے گا، آپ بانٹتے چلے جائیں گے۔ ابھی سے پریکٹس کریں کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے ایک ہے۔ ادارے کے لیے کسی سے ڈیمانڈ کرنا، طلباء کے لیے کرنا، وہ ایک الگ بات۔ یہ جو مصارف ہیں 8 سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ ہم جو طالب علم ہیں، ایک مولانا عطاء الرحمن صاحب ہوا کرتے تھے، میں جب تجوید پڑھ رہا تھا تو ان دنوں میری ان سے ہو گئی ملاقات، میری رہائش یونیورسٹی میں تھی، وہ بھی سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو نا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، بڑی پرانی بات۔ اچھا، تو میں نے ان سے یہ معصومانہ سوال کر دیا کہ طالب علم بھی جو ہیں ان کو بھی خرچ کرنا چاہیے، وہ بھی خرچ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ابھی سے خرچ، ابھی سے اپنے اندر یہ عادت پیدا کیجئے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو اس قدر مزہ آئے گا، اس قدر آخر کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں، گھر کی طرف دوڑتے ہیں، کیا اٹھانے گئے جی؟ کچھ سونا پڑا تھا جو اٹھا کے بانٹنے کے لیے گئے۔ آپ ابھی سے یہ کام شروع کر دیں۔ ایک عالم دین میرے پاس آئے جنوبی پنجاب سے، تو کہنے لگے پروجیکٹ شروع کیا تھا مکمل نہیں ہوا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا مجھے آ گئی۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ نے خود پیسہ ڈالا ہے اس میں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آج کے بعد آپ پیسہ ڈال کے دیکھیں، پھر دیکھیں رب یہ مکمل کیسے کیسے۔ آپ عالم دین ہیں، آپ اس کو بنا رہے ہیں، مؤسس ہے، بانی۔ تو میرے طالب علم بھائیوں اور میری طالبات بہنوں بیٹیوں، یہ ایکسرسائز، یہ مشق، یہ کام ابھی سے آپ شروع کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ کل کو جب آپ عالم فاضل بن کے ممبر پر کھڑے ہوں گے، ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہوں گے،
آپ جب بھی کبھی کوئی اعلان کسی بھی پروجیکٹ کا کریں گے، سب سے پہلے آپ کی زبان بعد میں کھلے گی، آپ کا اپنا ہاتھ جیب میں پہلے جائے گا۔ جب آپ کا ہاتھ جیب میں چلا گیا، جو پیسے نکل کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت کیسے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر یہ تجارت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ آج تھوڑا دیں گے وہ ہمیں بہت زیادہ دے گا۔ حدیث قدسی ہے، انفق یا ابن آدم سننفق علیک۔ یہاں پر تاجر برادری بھی بیٹھی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے؟ بڑی بڑی کمپنیوں، ٹیکسٹائل ملوں کے مالک جاتے ہیں ایڈورٹائز کمپنیوں کے پاس اور جا کے کیا کہتے ہیں کہ ہم نیا برانڈ لانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی مفید مشورے دیجیے۔ میری آخری باتیں ہیں، ذرا توجہ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو مفید مشورے دیتے ہیں، آپ یوں کریں کہ سامنے ہمارے کاؤنٹر پہ 10 لاکھ روپیہ فیس جمع کروا دیں۔ کتنی جمع کروا دیں؟ 10 لاکھ روپے آپ فیس جمع کروا دیں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی دولت میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ 10 لاکھ جمع کرواتے ہیں، کہتے ہیں جی اب آ جائیں، آپ کو ایک اداکار اور ایک اداکارہ ہائر کرنے ہوں گے آپ کی یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی تشہیر کے لیے۔ اداکار کی فیس اتنی ہے، اداکارہ کی اتنی ہے، ماڈل لڑکی کی اتنی ہے، ماڈل لڑکے کی اتنی ہے، ٹی وی کے اوپر آپ کو اتنے سیکنڈ لینے پڑیں گے، اس کی فیس اتنی ہے، اخبار میں اشتہار دینا پڑے گا، اشتہار کی تیاری کے پیسے اتنے ہیں، اشتہار لگوانے کے پیسے اتنے، بل بورڈ لگوانے پڑیں گے، کرائے پہ لینے پڑیں گے، فلیکس چسپاں کرنے پڑیں گے، وہ بھی آپ کو فیس ادا کرنی پڑے گی، اور وہ تقریباً 10 قسم کے اخراجات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ 2 کروڑ روپیہ ان کا بل بن کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ 2 کروڑ روپیہ خرچ کریں گے تو آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ گیا تھا پیسے میں اضافے کے لیے، 2 کروڑ روپے کا بل سامنے رکھ کے اب بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے جی 2 کروڑ خرچ ہوگا تو دولت کے اندر اضافہ ہوگا۔ ادھر رب العالمین خود فرما رہا ہے انفق یا ابن آدم سننفق علیک، ادھر ادھر نہ جا، میرے پاس آ، میرے ساتھ تو تجارت کر، میرے ساتھ لین دین کر، تو میری راہ کے اندر خرچ کر، تو خرچ کرتا چلا جائے گا، میں رب عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔